بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موضوع میرا آج کا متعلق تو یہ ہسٹری سے ہے، لیکن انتہائی یہ بابرکت اور ایمان کی تازگی کا باعث بننے والا یہ میرا آج کا موضوع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ذرا دھیان سے سنیے۔ یہ 20ویں صدی کے اگر ہم آغاز کی بات کریں ہندوستان میں، تو بکس پبلش کرنے کے حوالے سے، یعنی کتابیں چھاپنے کے حوالے سے ہندوستان میں دو بڑے ادارے تھے جن کو پوری دنیا میں ان کا نام تھا۔ پوری دنیا میں ان دو اداروں کی، دو پبلشر گروپس کی پوری دنیا میں شہرت تھی۔ ایک مسلمانوں کا تھا اور یہ حیدرآباد دکن میں یہ قائم تھا، مکتبۃ دائرۃ المعارف العثمانیہ۔ دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد دکن میں یہ قائم تھا، ان کا صدر مقام تھا، اور یہ پوری سمجھ لیجیے کہ پورے ہندوستان میں بھی اور پوری دنیا میں یہ مشہور تھا۔ بڑی بڑی نایاب قسم کی کتابیں اس ادارے نے چھاپی اور بڑی خدمت کی۔ اور دوسرا ادارہ وہ، اب دیکھیں یہاں پر ایک بڑی یہ شوکنگ بات ہے ہمارے لیے کہ وہ ہندوؤں کا تھا، اور اس کا جو نیم تھا وہ تھا نول کشور۔ ادارہ پبلشنگ گروپ جو تھا، پبلشر ادارہ جو تھا وہ ہندوؤں کا تھا، اور نول کشور اس کا نام تھا، اور یہ لکھنؤ میں اس کا ہیڈ کوارٹر تھا، ہیڈ آفس کہہ لیں۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ پورے ہندوستان میں اس کی برانچز تھیں نول کشور پبلشرز کی۔ اور اتنی خدمات کہ جس بڑی اسلامی کتاب کو آپ دیکھیں، جس بڑی ہسٹری کی کتاب کو آپ دیکھیں جس کا تعلق بھی سمجھیں کہ اسلامی پرسپیکٹیو سے تھا، تو اس کے اوپر نول کشور کا نام لکھا ہوتا ہے۔ بڑی بڑی لائبریریوں میں پوری دنیا میں آج بھی دیکھ لیں۔ 20ویں صدی کے آغاز کی یہ میں بات کر رہا ہوں، پہلے دو اشرے 20ویں صدی کے، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ 1910 1920 30 تک، تو اس کے اوپر نول کشور کا نام ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس سے بھی ایک قدم آگے کہ نول کشور پبلشنگ ادارہ جو تھا، پبلشرز جو تھے، وہ قرآن پاک کی طباعت بھی کرتے تھے۔ یہ بڑا ہی اہم کام ہے، اور یہ بڑا ذمہ داری کا اور بڑا حساس کام تھا کہ وہ ہیں ہندو اور وہ قرآن پاک کی طباعت کر رہے ہیں، لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ۔ یعنی کہ اس کا یہ ذرا اب سنیں ذرا اس کو کہ انہوں نے قرآن شریف کی جو پبلشنگ کا جو سیٹ اپ تھا، جہاں پر قرآن پاک کی طباعت کی جاتی تھی، وہ ایک علیحدہ سیٹ اپ رکھا ہوا تھا۔ وہ سیٹ اپ بھی دوسری کتابوں سے علیحدہ تھا، اور وہ حفاظ کی زیر نگرانی تھا، اور جتنا بھی وہاں پر سٹاف تھا ان کو یہ تلقین کی جاتی تھی کہ آپ باوضو رہیں، یعنی کہ وضو کی خاص طور پہ ان کو تلقین کی جاتی ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جن تختیوں کے اوپر پہلے قرآن پاک کی کتابت کی جاتی تھی، ظاہری بات ہے وہ سیاہی ہوتی ہے، اور اس کو پھر واش کیا جاتا ہے، اس کو دھو دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے اہتمام یہ تھا کہ ایک علیحدہ حوض، یعنی کہ دوسرے عام حوض میں نہیں جہاں پر دوسری کتابوں کی جو کتابت ہے وہ واش کی جا رہی ہے، وہاں پر نہیں، بلکہ ایک علیحدہ قرآن پاک کی کتابت کی تختیوں کو دھونے کے لیے علیحدہ حوض تھا۔ وہ سیاہی کہیں نالیوں میں نہ جائے تاکہ اس کی بھی بے حرمتی نہ ہو، یہ اہتمام تھا۔ اور بڑے بڑے مسلمان جو علماء کرام جو تھے، اسکالرز جو تھے، ان کی زیر نگرانی، ان کی سرپرستی میں، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ نول کشور اپنی مرضی سے یہ سب، بلکہ مسلمان اس وقت کے جو جید علماء کرام جو تھے، ان کی زیر نگرانی میں، ان کی اجازت سے وہ وہاں پر وزٹ کیا کرتے تھے، اور پھر یہ سارا کام جو تھا وہ چل رہا تھا۔ اور نول کشور نے ایسے بہت سارے ریسرچرز ہائر کیے ہوئے تھے جو کہ پوری دنیا، بالخصوص مصر، شام اور عراق میں وہ جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ ہمارے ہیڈ کوارٹر تھے عالم اسلام کے ان دنوں۔ اور یہاں پر ان ممالک میں، مصر میں، شام میں اور عراق میں، جو لیٹسٹ عربک کتابیں چھپتی تھی، اور ان میں ایک بڑا اہم نام ہے مکتبۃ المثنیٰ۔ مکتبۃ المثنیٰ یہ بہت بڑا ایک نام ہے، اور یہ عراق کا تھا، عراق کے ساتھ اس کا تعلق تھا، مکتبۃ المثنیٰ۔ لیٹسٹ کتابیں عربی ٹیکسٹ میں، عربی متن میں جو چھپتی تھیں، یہ ان کو ریسرچ کرتے، وہاں سے کھوج کرتے، اور پھر وہ ہندوستان لے کے آتے۔ یہاں پر پھر ان کے عربی میں بھی، اور پھر ان کے علماء کرام سے تراجم کرا کے، ان کے ترجمے کرا کے پھر ان کو ہندوستان میں شائع کیا جاتا، یعنی کہ لوگوں کو لیٹسٹ کتابوں سے ٹچ کیا جاتا، روشناس کرایا جاتا۔ یہ بڑی خدمات نول کشور کی تھی، یعنی کہ سیرت میں، حدیث میں، قرآن پاک میں ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ اب ذرا ہم واقعے کی طرف آ جائیں۔
یہ 1936 کی بات ہے کہ نول کشور کا بیٹا عراق میں موجود تھا کتابوں کے سلسلے میں، اور وہ کئی دن، چونکہ وہ سفر ان دنوں بحری جہاز کا سفر ہوتا تھا، تو وہ کئی مہینوں وہاں پر ان کا قیام ہوتا تھا، کتابیں اکٹھی کرتے تھے اور پھر یہاں سے بھی کتابیں لے کے جاتے تھے۔ ہاں یہ بھی اہم بات ہے کہ ہندوستان سے بھی وہ کتابیں لے کے جاتے تھے جو وہاں پر جا کے پھر مختلف جگہوں پہ ان کو فراہم کی جاتی تھیں۔ تو اسی سلسلے میں 2-3 مہینے ان کا قیام باقاعدہ طور پہ عراق میں ہوتا تھا۔ تو 1936 میں نول کشور کا بیٹا عراق میں موجود تھا کہ انہوں نے ایک اعلان سنا حکومت عراق کی طرف سے کہ 2 صحابہ کرام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبروں میں سیلاب کا پانی آ گیا ہے، اور ان کے نام ہیں حضرت حذیفہ بن الیمان۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت حذیفہ بن الیمان، یا جن کو حضرت حذیفہ یمنی کہا جاتا ہے، یہ وہی صحابی رسول ہیں کہ جن کی اماں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن شریف کو جمع کیا تھا، یعنی کہ ایک قرات کے اوپر امت کو جمع کیا تھا۔ یہ حضرت حذیفہ یمنی رضی اللہ، تو بہت بڑی خدمت ہے۔ وہ آذربائیجان میں جب جنگ ہو رہی تھی اور پھر وہ وہاں سے حضرت حذیفہ یمنی بھاگے مدینہ منورہ، اور حضرت عثمان کو جا کے اطلاع دی کہ امت میں اختلاف ہو رہا ہے، وہ حضرت حذیفہ یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرے حضرت جابر بن عبداللہ کہ جی ان کی قبروں میں پانی آ رہا ہے۔ تو میں یہ بات کو ذرا مختصر کرتا ہوں۔ تو حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا، یہ پہلے صحابہ کرام، اس وقت کا جو سعودی کنگ جو تھا 1936 میں، غالباً شاہ عبدالعزیز تھے، اور مفتی اعظم ان کے خواب میں آئے، پھر باقاعدہ یہ کئی دن خواب میں۔ بہرحال یہ مختصر میں کرتا ہوں کہ فیصلہ ہو گیا جی کہ ان کی قبروں کو ہٹانا ہے، اور وہاں سے ان کے جو جسام مبارک ہیں ان کو کسی اور جگہ پہ شفٹ کرنا ہے۔ تو جب یہ اعلان ہوا تو دوسرے ممالک پوری اسلامی دنیا میں، بلکہ پوری دنیا میں، جو غیر مسلم ممالک ان کا بھی انٹرسٹ تھا۔ اب دیکھیں اتنی پرانی قبریں ہیں، اب ان سے کیا نکلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس میں شامل کیا جائے، اس نیک کام میں ہمیں بھی شامل کیا جائے۔ تو وہ حج کے دن تھے، تو مشاورت سے یہ طے ہوا کہ حج کے دوسرے دن، مطلب عید کے دوسرے دن یہ مبارک کام کیا جائے گا۔ تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ لاکھوں میں لوگوں کی تعداد تھی۔ اور ان دنوں چونکہ جو برٹش آرمی موجود تھی وہاں پر عراق میں، اس وقت موجود تھی، تو بہت سارے انگریز ڈاکٹرز، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک جرمن فلم بنانے والی کمپنی بھی وہاں پر موجود تھی۔ مقصد یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں کا وہ مجمع تھا جو دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود تھا کہ اب دیکھیں قبریں جب اکھاڑی جاتی ہیں، جب قبریں ہٹائی گئیں تو یہ ذرا سن لیں اس بات کو کہ نہ صرف دونوں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حذیفہ یمنی اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نہ صرف ان کے جسام مبارک بالکل ویسے کے ویسے تھے، بلکہ وہ بالکل تر و تازہ تھے۔ اجسام مبارک بھی موجود تھے اور وہ تر و تازہ تھے۔ اور یہ سن لیں کہ وہ دونوں شہداء تھے، شہید ہوئے تھے دونوں، اور ان کے مبارک جسموں سے خون بہہ رہا تھا۔ جب ان کو ڈاکٹرز جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جو آنکھیں ہیں ان میں روشنی اب تک موجود ہے۔ اب یہ میڈیکل فیلڈ کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، تو چند منٹوں میں جو روشنی آنکھوں کی جو پتلیوں میں اللہ تعالیٰ نے جو لینس لگائے وہ ختم ہو جاتے ہیں، روشنی ختم ہو جاتی ہے، ڈیڈ سب کچھ ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی آنکھوں میں روشنی، جسم تر و تازہ، خون بہہ رہا ہے، وہ سب کچھ جب لوگوں نے دیکھا تو جو غیر مسلم ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود تھے، بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور ان خوش نصیب جو 9 مسلم تھے ان میں نول کشور کا بیٹا بھی موجود تھا جو آلریڈی عراق میں موجود تھا۔ نول کشور پبلشر کا جو ہندوستانی پبلشر تھا، اس کا بیٹا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ اب چونکہ اس کا باپ ایک بڑا نامور آدمی تھا تو وہ ڈر گیا، اور وہ ڈر کی وجہ سے وہ ہندوستان واپس نہیں آیا، بلکہ اس نے عارضی طور پہ وہ وہاں پر ہی رہائش پذیر ہو گیا عراق میں۔ پھر 1947 میں جب پاکستان بنا تو کچھ سالوں کے بعد وہ وہاں سے عراق سے ہجرت کر کے وہ کراچی
میں آ بسا اور پھر وہ 1972-73 میں ان کی موت ہوئی۔ تو بہت سارے لوگوں نے ان کے انٹرویوز کیے، یہ بھی ذرا سن لیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جی اس بات کا ریفرنس کیا ہے، دلیل کیا ہے، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ تو بہت سارے لوگوں نے نول کشور کے بیٹے جو کہ کراچی میں رہائش پذیر تھا اور 1970 کے بعد ان کی موت واقع ہوئی ہے، ان کے انٹرویوز، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا۔ اگر سوشل میڈیا کا دور ہوتا تو وہ سوشل میڈیا پہ ہر بندے کے پاس وہ وائرل ہونا تھا ان تک اکثر، چونکہ وہ ابھی سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، وہ پرنٹ میڈیا کا دور تھا۔ تو بہت سارے کراچی کے جو اخبارات تھے، جرائد تھے، انہوں نے ان کے انٹرویوز کیے۔ ان میں ایک بڑا مشہور رسالہ، یہ اس کا نام ہے تکبیر، انہوں نے بھی ان کا انٹرویو، تفصیلی انٹرویو کیا اور پھر وہ اس میں چھپا بھی۔ اور اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے استاد اور بڑے مشہور اسکالر ڈاکٹر محمود احمد غازی نے محاضرات سیرت میں بیان کیا ہے کہ محمود غازی صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی 1971-72 میں 2-3 دفعہ ان کی رہائش کا، ان کے مکان پہ ان کو ملنے کے لیے گیا، لیکن چونکہ وہ ان کی عمر زیادہ تھی، کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ موجود نہیں تھے، اور محمود غازی صاحب کہتے ہیں کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں 2 سالوں کے بعد پھر گیا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی موت ہو چکی ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو محمود غازی صاحب نے محاضرات سیرت میں بھی یہ نوٹ لکھا ہے، بتایا ہے کہ جو تکبیر نے رسالے میں جو ان کا انٹرویو جو چھپا تھا، وہ ان کے پاس بھی اس کی کاپی موجود ہے۔ تو آخر میں دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تابعداری ہے وہ لازوال ہے، اور جو اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، جو انسان خوش نصیب انسان، وہ بھی لازوال ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عشق ہمیں عطا فرمائے، اور ہماری رگ رگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق رچ جائے، بس جائے، اسی میں ہماری نجات ہے، اور یہی ہماری خوش نصیبی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔